بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات تھیں ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ اور آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا کوئی جمعہ نہیں آئے گا اور اس جمعہ کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یعنی آخری جمعہ، جانے والا آخری جمعہ. لیکن یہاں پر ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس آخری جمعہ کو جو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے تو کیا شریعت میں بھی اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر جمعۃ الوداع کی کوئی اصل نہیں ہے. یعنی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس جمعہ کی قدر کرو، اس جمعہ کو فلاں فلاں اعمال تم جو ہے نا انجام دو، اعمال کرو کہ یہ جمعہ ہے پھر جمعہ نہیں آئے گا، اس طرح کی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے. تو یہ جمعۃ الوداع کو اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ذہن کی بات ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے جتنے بھی جمعہ تھے اس میں 4 آئے یا 5 آئے، بعض اوقات 4 آتے ہیں، بعض اوقات 5 بھی آ جاتے ہیں. تو جتنے بھی رمضان المبارک کے جمعے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جمعے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ان جمعوں میں سے یہ آخری جمعہ ہے اور پھر پورا سال اگر زندگی رہی تو پورا سال رمضان المبارک کے جمعے ہمیں نصیب نہیں ہوئی. صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ اس کو جمعۃ الوداع کہہ کر اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور
پچھلے جمعہ کو میں نے تقوی پر کچھ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے میں نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی جیسی دولت نصیب ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی جیسی دولت نصیب ہو جائے۔ اور یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ انسان اس وجہ سے گناہ نہ کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے انسان گناہ نہ کرے یا گناہوں کو چھوڑ دے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ نوافل پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، نفلی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو انجام دینے کا نام تقوی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے 100 رکعت نماز نفل پڑھ لی، 50 پڑھ لی، میں نے اتنی ذکر کی تسبیحات کر لی، میں نے قرآن پاک کی تلاوت، اب میں صاحب تقوی بن گیا ہوں۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تقوی گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ انسان اس وجہ سے گناہ نہ کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر ہم نے یہ تاثر قائم کر رکھا ہے کہ ہم نے نوافل پڑھنے ہیں تو بس یہ تقوی جیسی دولت ہمیں نصیب ہوگی۔ نہیں، قطعاً نہیں، بالکل۔ تقوی ہے گناہوں کو چھوڑنے کا نام۔ عبادات جتنی بھی ہیں، عبادات تو بہت آسان ہے۔ اب یہ جو ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کون سا اپنے سر کے اوپر کو وزن رکھ رکھا ہے؟ کوئی وزن نہیں ہے ان کے سر کے اوپر۔ عبادات تو انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہے۔ اور اصل تقوی وہی ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ عبادات میں جو فرائض اور واجبات ہیں، عبادات میں جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، اور صاحب استطاعت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ اگر فرائض اور واجبات کو انسان چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور ان فرائض اور واجبات کا ادا کرنا بھی عین تقوی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی ہے گناہوں کو چھوڑنے کا نام، تقوی ہے گناہوں کو چھوڑنے کا نام۔ دیکھیے جیسے وہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر فرما رہے تھے، اور وہ جنگل کا راستہ تھا اور کڑکتی دھوپ تھی، دن کو سفر فرما رہے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ تو جنگل میں دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے، بلکہ اپنے جو خدام تھے، خادم تھے حضرت کے ساتھ، ان کو فرمایا کہ یہاں پر وہ خیمے نصب کرو، ہم یہاں پر آرام کریں گے، کھانا کھائیں گے، اور جب دن کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم سفر کریں گے۔ تو وہ جو خدام تھے انہوں نے خیمے لگائے، اور حضرت نے وہاں پر جو ہے نا فرمایا کہ کھانے کا انتظام کرو۔ تو حضرت نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے عین دوپہر کے ٹائم۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو بلا کر لے آؤ، خدام کو فرمایا کہ اس کو بلا کر لے آؤ، یہ بھی ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ تو خود کوئی خادم گیا، اس کو بلا کر لے آیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ انا صائم، کہ میں تو روزہ دار ہوں، میرا تو روزہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھی رمضان مبارک کا موسم بھی نہیں ہے، مہینہ بھی نہیں ہے، اور تم نے روزہ رکھ رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا بس دن یوں ہی گزر جاتا ہے، ایام خالی ہیں، میں نے روزہ رکھ لیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اتنی کڑکتی دھوپ میں، گرمی کے موسم میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت نے اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے اس کو کہا کہ اچھا تم ایسا کرو
کہ ایک بکری مجھے دے دو، بیچ دو. تو وہ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک، اور میں تو ان کو اجرت کے اوپر چلاتا ہوں، اجرت کے اوپر، مزدوری کے اوپر چلاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا، اگر تم ایک بکری مجھے دے دو گے تو تمہارا مالک تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر تمہارا مالک تم سے پوچھے بھی صحیح کہ بکری کہاں ہے تو اس کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، کیونکہ جنگل میں تو بھیڑیے پھرتے رہتے ہیں، اور تمہارا مالک اس بات کے اوپر یقین بھی کر لے گا. تو جب اس چرواہے نے یہ بات سنی تو چیخ پڑا، کہنے لگا این اللہ، کہ اللہ کہاں گیا، اللہ کہاں گیا. میں اپنے مالک کو تو یقین دلا دوں گا، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں اس کو کیسے یقین دلاؤں گا، میں اس کو کیسے یقین دلاؤں گا. اس چیز کا نام تقویٰ ہے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا. اب وہ چرواہا دیکھیے، وہ چرواہا جو تھا وہ اگر بکری ایک بیچ دیتا، اب دیکھیے کڑکتی دھوپ میں اس نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، کڑکتی دھوپ میں اس نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، اور اگر وہ اس حالت میں اس بکری کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ میں بیچ دیتا تو مالک تو نہیں دیکھ رہا تھا، مالک تو نہیں دیکھ رہا تھا نا، لیکن یہ احساس اس کے دل و دماغ کے اوپر چھایا ہوا تھا کہ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس چیز کا نام تقویٰ ہے. تو عبادات انتہائی آسان ہے. روزہ تو اس چرواہے نے بھی رکھا ہوا تھا، ہے نا جی، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی مشکل بھی ہے، اور تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے. اور پھر جب کوئی انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس صاحب تقویٰ کو کچھ فوائد، برکات اور ثمرات عطا فرماتے ہیں، اور 13 قسم کے برکات، 12-13 قسم کے برکات عطا فرماتے ہیں، فائدے عطا فرماتے ہیں. اور جن میں سے چند میں آپ کے سامنے مختصر جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلا فائدہ ہے تکفیر سیئات کا. میری بات پہ ذرا توجہ رکھنا. سب سے پہلا فائدہ ہے تکفیر سیئات کا، یعنی متقی آدمی اللہ رب العزت کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اول تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن کبھی اگر اس سے بھول چوک ہو بھی جائے تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو فوراً معاف فرما دیتے ہیں، فوراً اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک والدہ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ فرما بردار ہے اور ایک نافرمان ہے. دونوں بیٹے، ایک فرما بردار ہے لیکن ایک دوسرا نافرمان ہے. اب جو فرما بردار ہے اس سے ایک غلطی ہو جاتی ہے، اس فرما بردار سے کوئی نہ کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے، اور وہ فرما بردار بھی اور نافرمان بھی دونوں اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، اور فرما بردار معافی مانگتا ہے ماں سے، تو اس کی ماں اس کی فرما برداری کی وجہ سے فوراً اس کو معاف کر دیتی ہے، اور نافرمان معافی مانگتا رہتا ہے لیکن اس کی ماں اس کو معاف نہیں کرتی کیونکہ وہ نافرمان ہے. تو متقی اور غیر متقی میں بالکل یہی فرق ہے کہ متقی آدمی سے اول تو کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں آ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو فوراً قبول فرما کر اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں.
لیکن اگر کوئی گناہگار ہو بار بار نافرمانی کرے تو پھر اس کو توبہ بھی بار بار کرنی پڑے گی، بار بار اس کو توبہ کرنی پڑے گی، اور بار بار وہ توبہ کرے گا تب جا کر اللہ رب العزت کو ترس آئے گا۔ اور پہلا فائدہ ہے تکفیر سیئات کا، اور دوسرا فائدہ ہے اعظام اجر۔ اعظام اجر یعنی صاحب تقوی آدمی جو ہوتا ہے، جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوسروں کی بنسبت اس کو زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، پہلے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو فوراً معاف فرماتے ہیں متقی آدمی کے۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ دوسرا فائدہ ہے کہ جب صاحب تقوی آدمی وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوسروں سے زیادہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کے اجر کو اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، اس کے اجر کو اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جیسے آج کل سیزن ہے، ٹماٹر کا سیزن ہے، ٹماٹر کو لے لیتے ہیں۔ اب ٹماٹر کوریوں کے بھاؤ بک رہا ہے، یعنی 10-15 روپے 20 روپے حد ٹماٹر بک رہا ہے کیونکہ اب سیزن ہے۔ لیکن جب یہ سال کے عام دنوں میں دستیاب نہیں ہوتا، اس کا یعنی سیزن نہیں ہوتا، تو اس وقت اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جیسے پچھلے دنوں اس کا 250 300 350 روپے کلو بکتا رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کہ جب کوئی بندہ اللہ رب یعنی متقی آدمی صاحب تقوی آدمی نیکی کرتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت اس کی نیکی کے اوپر غیر موسمی سبزی کا ریٹ لگاتے ہیں۔ یعنی اس کے صاحب تقوی صاحب واپس آ جاؤ، سنتوں کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔ تو صاحب تقوی آدمی جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں غیر موسمی سبزی کے ریٹ کی طرح۔ اب دیکھیے دوسری مثال سے یوں سمجھے کہ ایک من مٹی جو ہوتی ہے، مٹی وہ بھی ایک من ہی ہوتی ہے۔ ایک من مٹی ایک من ہی ہوتی ہے، اور ایک من لوہا جو ہوتا ہے، ایک من لوہا وہ بھی ایک من ہی ہوتا ہے، اور ایک من سونا بھی ایک من ہی ہوتا ہے۔ میری بات کی طرف توجہ رکھیں، جس کو ضرورت ہے پکا وہ اپنا خود چلائے گا۔ ایک من سونا بھی ایک من ہی ہوتا ہے۔ اب مٹی کا ریٹ اور ہے، لوہے کا ریٹ اور ہے، اور سونے کا ریٹ اور ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب کوئی فاسق فاجر آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کے اوپر اللہ رب العزت مٹی کا ریٹ لگاتے ہیں۔ مٹی کا ریٹ، اس کو اجر بہت کم ملتا ہے، یا آپ اپنے ذہن میں بٹھاتے رہیں، اس کو اجر بہت کم ملتا ہے تو بہت کم ملتا ہے۔ اور جب کوئی عام آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے اعمال کے اوپر اللہ رب العزت لوہے کا ریٹ لگاتے ہیں۔ اس کو اجر تو ملتا ہے لیکن کچھ زیادہ ملتا ہے۔ لیکن جب کوئی صاحب تقوی آدمی متقی آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال کے اوپر اللہ رب العزت سونے کا ریٹ لگاتے ہیں، اس کے اعمال کو بڑھا دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ فرمایا کہ متقی آدمی کے اعمال کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے نیکی کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسرا فائدہ اعطاء فرقان، تیسرا فائدہ ہے اعطاء فرقان کا، یعنی جو صاحب تقوی آدمی ہوتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کو ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں جس کو نور فراست کہتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، کہ اللہ رب العزت صاحب تقوی آدمی کو فرقان عطا فرماتے ہیں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ جو صاحب تقوی آدمی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر ایک کانٹا پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ کانٹا حق اور باطل کے درمیان اس کو فرق بتاتا ہے، اس کو فرق بتاتا ہے. اور اس کو قوت فارقہ بھی کہتے ہیں، یعنی فرق بین الحق والباطل، کہ متقی آدمی کو اللہ رب العزت حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے نور سے دیکھتا ہے. اور اس لیے فرمایا کہ مومن کی فراست سے کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ وہ جب اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس نور سے دیکھتا ہے، اور اس نور کو فراست کا نور کہتے ہیں. اس نور کو فراست کا نور کہتے ہیں. کیسے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت کا وصال قریب آیا، دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو بلایا، اور فرمایا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن یہ میری جائیداد ہے، یہ میری جائیداد ہے، اور تم ایسا کرنا کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری اس جائیداد کو اپنی 2 بہنوں میں اور 2 بھائیوں میں تقسیم کر دینا. میری اس جائیداد کو اپنی 2 بہنوں اور 2 بھائیوں میں تقسیم کر دینا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی کہ ابا جان، کہ آپ کی تو ایک ہی بیٹی ہے اور ایک میں ہوں، ایک دوسری میری بہن ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی 2 بہنوں میں تقسیم کرنا اور 2 بھائیوں میں تقسیم کرنا، لیکن میری تو ایک ہی بہن ہے، میری تو ایک ہی بہن ہے حضرت اسماء، اور دوسری میں ہوں. تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تمہاری والدہ جو ہے وہ امید سے ہے، تمہاری والدہ امید سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، اس لیے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری جائیداد کو اپنی 2 بہنوں اور 2 بھائیوں میں تقسیم کرنا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور آپ کے وصال کے بعد اللہ رب العزت نے جو آپ کی جو اہلیہ امید سے تھی ان کو بیٹی عطا فرمائی. اس کو فراست کا نور کہتے ہیں، اس کو فراست کا نور کہتے ہیں. اور البدایہ والنہایہ ایک ہماری ایک کتاب ہے، تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وہ کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا. میری بات پہ توجہ رکھنا. ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ صبح کی نماز کا وقت ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے مسجد میں تشریف لائے، اور جب مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری فرما رہے تھے، صبح کی نماز کی. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب. اور خلافت کس کی ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. تو صفیں درست ہو گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صف میں شامل ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صبح کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز کے اندر 2 سورتیں پڑھی، ایک رکعت میں پھر دوسری رکعت میں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، اور اتنے میں ایک عورت آئی اور اس عورت کے ہاتھ میں ایک تھال تھا، اور اس تھال کے اندر کھجوریں بھری ہوئی تھی، اور مختلف قسم کی کھجوریں تھی اور بڑی اعلیٰ قسم کی کھجوریں تھی، اور اس عورت نے وہ تھال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ تو چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں اٹھائی، اور وہ کھجوریں اٹھا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، فرمایا کھاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں کو کھایا، بڑی لذیذ قسم کی کھجوریں تھیں، اور ابھی وہ کھجوریں کھا ہی رہے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ خواب تھا، ان کی آنکھ کھل گئی، اور انہیں دیکھا کہ صبح کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ انہیں تیاری کی، اور تیاری کر کے وہ مسجد نبی میں تشریف لائے، اور جب مسجد نبی کے اندر آئے تو نماز کا ٹائم تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور امام بھی تھے مسجد نبی کے، انہوں نے نماز پڑھائی، اور اللہ کی شان کہ اس نماز کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں تلاوت فرمائی تھی وہی صورتیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی، وہی صورتیں۔ اور پھر جب نماز ہو گئی تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، اور اتنے میں ایک عورت آئی، اس عورت کے ہاتھ میں کھجوروں سے بھرا ہوا تھال تھا، اور اس نے وہ تھال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھجوایا۔ اور جب وہ تھال سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے 2 کھجوریں اٹھائیں، اور 2 کھجوریں اٹھا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، فرمایا کہ کھاؤ، اور نے کھائی، بڑی خوش ذائقہ اور لذیذ کھجوریں تھی، اور جب کھا لی تو کھانے کے بعد عرض کیا کہ امیر المومنین مجھے اور عطا فرمائیے، مجھے اور دیجیے۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اور دیتے تو میں بھی تمہیں اور دیتا، تمہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دی ہے، تو میں بھی تمہیں 2 ہی دوں۔ تو اس کو فراست کا نور کہتے ہیں، اس کو فراست کا نور کہتے ہیں، اور فراست کا نور اللہ رب العزت صرف اور صرف متقی آدمی کو عطا فرماتے ہیں، متقی آدمی کو۔ باقی جو دعوے کرتا پھرے کہ میں بہت سیانا ہوں، اور آج کل ہمارے ہاں دعوے بہت زیادہ عام ہیں، اور سیانے پن کے بھی دعوے، اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی قسم کا بھی کوئی دعویٰ کرے تو سمجھ لو کہ اس کا عمل اس کے الٹ، سمجھ لو اگر وہ دعویٰ کرے کہ سیانا ہے تو سمجھ لو کہ سب سے بڑا بے وقوف آدمی یہی ہے۔ ہاں یہ پکی بات ہے، کنفرم بات۔ دعویٰ عمل کے مخالف ہوتا ہے، اور عمل دعوے کے مخالف ہوتا ہے، تو اسی لیے تو منع کیا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہ کرو۔ تو بہرحال، اور یہ ہے تیسرا فائدہ، اور چوتھا فائدہ ہے اخراج من الضیق کا، کہ جب صاحب تقوی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اخراج من الضیق کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت تنگیوں میں سے، پریشانیوں میں سے آسانی والے راستے نکال دیتے ہیں، تنگیوں میں سے آسانی والے راستے نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی والا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے سیدنا
امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے اور اس وقت بھی امام ہے وہ، اور ہم ان کے مقلدین ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے فقہ حنفی کو اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر تقریباً 60% مسلمان فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، 60% مسلمان۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر تقوی کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے، رخصت پر عمل نہیں کیا جاتا، احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے، عزیمت پر عمل کیا جاتا ہے، اس میں احتیاط بہت زیادہ ہے۔ اور تو حاسدین جو تھے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین، ان نے بہت زیادہ امام پر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان لگانے کی کوشش کی، کیونکہ جہاں پر فضل و کمال ہوتا ہے تو وہاں پر حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حاسدین بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو جس گلی میں گھر تھا تو اسی گلی کے اندر ایک بد اخلاق عورت کا بھی گھر تھا۔ تو جو حاسدین تھے انہوں نے اس عورت کو لالچ دیا اور کچھ دھمکیاں دی کہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ جب امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گزریں تو تم نے امام صاحب کو اپنے گھر میں بلانا ہے اور ہم گھر کے اندر موجود ہوں گے اور پھر ہم جانے اور امام صاحب جانے۔ تو عورت جو تھی وہ کچھ ڈر گئی، کچھ لالچ میں آ گئی۔ تو جب امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر جانے لگے تو وہ اچانک عورت اپنے گھر سے نکل کر امام صاحب کے سامنے آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میرا خامد بہت زیادہ بیمار ہے اور اس وقت اس کے آخری لمحات چل رہے ہیں اور وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ چلے میرے ساتھ اس کی وصیت کو لکھ لیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس عورت پر بہت ترس آ گیا اور آپ اس گھر کے اندر چلے گئے۔ جیسے اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو آگے حاسدین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کنڈی لگائی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور اس عورت کو بھی پکڑ لیا اور باندھ دیا۔ اور جو حاکم وقت تھا اس حاکم وقت کو اطلاع بھی کر دی۔ تو حاکم وقت نے پولیس بھیجی، کہا کہ جاؤ ان کو گرفتار کر کے لے آؤ، اور پولیس آئی، انہیں گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ تو کہا کہ صبح ہوگی تو میں ان کا فیصلہ کروں گا، میں تحقیق کروں گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ باوضو تھے تو حضرت نے جیل کے اندر وہیں پر مصلی بچھایا اور نوافل پڑھنا شروع کر دیا، نوافل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اور جب کافی وقت گزر گیا، کافی وقت نوافل پڑھتے 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 کافی وقت گزر گیا تو وہ عورت شرمندہ ہونے لگی، اس کو احساس ہونے لگا کہ یہ تو شاید اللہ کا ولی بندہ ہے اور میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے اوپر میں نے الزام لگایا ہے۔ تو وہ اندر سے بہت زیادہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی۔ اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سلام پھیرا تو وہ عورت امام صاحب کے پاس آئی اور اگر کہنے لگی کہ حضرت بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے برگلایا تھا اور میں ان کے جھانسے میں آ گئی تھی، اصل صورتحال یہ ہے اور آپ پر الزام لگانے کے لیے، بہتان لگانے کے لیے ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا ہے، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ تو اللہ کے ولی آدمی ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم بھی اس مصیبت سے نکلنا چاہتی ہو اور مجھے بھی نکالنا چاہتی ہو تو پھر میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اس ترکیب کے اوپر تم عمل کرو، تم بھی نکل جاؤ گی، میں بھی نکل جاؤں گا۔ تو عورت کہنے لگی ٹھیک ہے آپ بتائیے مجھے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو جیل کا داروغہ کھڑا ہے، جیل کے اوپر متعین پہرے دار کھڑا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر اس کے سامنے جا کر رونا دھونا شروع کر دو اور اس کو کہو
کہ آپ کی پولیس مجھے اچانک پکڑ کر لے آئی ہے اور میرے گھر کے اندر کوئی ایسا شدید تقاضا ہے کہ میں نے وہ تقاضا پورا کرنا ہے، آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں اپنے گھر کے اندر چلی جاؤں، وہ تقاضا پورا کروں اور تقاضا پورا کر کے پھر میں واپس آ جاؤں۔ اگر وہ نہ مانے تو اس کو کہنا کہ اپنی پولیس تیرے ساتھ بھیج دے گا، اور جب تمہیں اجازت مل جائے تو پھر تم ایسا کرنا کہ سیدھا میرے گھر کے اندر چلی جانا اور وہاں جا کر میری بیوی کو ساری صورتحال بتانا اور اپنا برقع اس کو دے دینا اور اس کو کہنا کہ وہ میرے پاس آ جائے گی اور تم پھر اپنے گھر میں چلی جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ عورت اس داروغے کے پاس گئی، پہرے دار کے پاس گئی، اس کو جا کر اس نے موم کیا، جس طرح بھی موم کیا، تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے گھر کے اندر، جو تمہارا تقاضا ہے اس کو پورا کرو، پھر فوراً واپس آؤ۔ تو عورت چلی گئی اور امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے گھر میں چلی گئی اور وہاں جا کر ان کی بیوی کو ساری صورتحال بتلائی اور ان کو برقع دے دیا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی جو تھی وہ جیل کے اندر آ گئی اور وہ عورت گھر کے اندر چلی گئی۔ اور جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے دونوں کو بلایا اور امام صاحب سے وہ کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور جبال العلم ہیں، آپ علم کے بہت بڑے پہاڑ ہیں، اور آپ کا ایک ڈنکا بج رہا ہے، لیکن آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ رات کو ایک اجنبی عورت کے گھر میں ہوتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو کسی اجنبی عورت کے گھر میں نہیں ہوتا، میں تو کسی اجنبی عورت کے گھر میں نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ کے پاس جو ہے رات اجنبی عورت تھی۔ تو ہم نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ میرے سسر کو بھی بلا لو اور میرے جو محلے کی عورتیں ہیں ان کو بھی بلا لو، میرے ساتھ رات کوئی اجنبی عورت نہیں تھی بلکہ میری بیوی تھی، اور ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ مجھے پکڑ کر اور میری بیوی کو پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے ہیں۔ تو حاکم وقت نے سسر کو، امام صاحب کو سسر کو بلایا اور پھر محلے میں سے تحقیق کرائی، پتہ چلا کہ امام صاحب کی بیوی ہے۔ تو وہ جتنی بھی علام بلا تھی وہ ساری کی ساری حاسدین کے اوپر پلٹ گئی اور سزا پھر انہی کو ملی۔ تو اس طرح متقی آدمی کو اللہ رب العزت تنگیوں میں سے اس کے لیے آسانی والے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اس کے کاموں کے اندر بھی اللہ رب العزت بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر پانچواں فائدہ، تقویٰ کا پانچواں فائدہ، کہ اللہ رب العزت متقی آدمی کو ایک تو بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں اور پھر ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العزت متقی آدمی کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ دیکھیے روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے، تو وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور قریب ہی ایک چوہے کا بل تھا، چوہے کا سوراخ۔ تو دیکھا کہ ایک چوہا اس میں سے نکلا اور اس چوہے کے منہ کے اندر ایک دینار تھا، سونے کا سکہ، اور اس نے وہ لا کر اس صحابی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر وہ واپس چلا گیا، دوسرا لے آیا، پھر تیسرا لے آیا، حتیٰ کہ اس نے 16 یا 18 دینار لا کر اس صحابی کے سامنے رکھ دیا۔ اتنے وہ صحابی قضائے حاجت فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے وہ سکے اٹھائے اور اٹھا کر سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا اور اصول تھا کہ جو بھی ان کو کوئی نئی بات پیش آتی تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرمایا کرتے تھے اس بات کو۔ تو وہ صحابی سکے اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ معاملہ ہے اور یہ سکے جو ہے نا اس طرح چوہا لے آیا تھا اور میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا رزق ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں غیب سے عطا فرمایا ہے، اب تم اس کو استعمال کرو۔ اور وہ 18 سکے آج کے 18 لاکھ روپے سمجھتے ہیں، آج کے 18 لاکھ، اگر وہ 16 تھے تو ان کو 16 لاکھ روپے سمجھتے ہیں۔
تو اس طرح اللہ رب العزت صاحب تقوی آدمی کو غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، اور یہ 5واں فائدہ ہے۔ اور 6واں فائدہ جو ہے وہ ہے معیت الہی کا، کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ صاحب تقوی آدمی جو ہوتا ہے ہر وقت اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اور 7واں فائدہ ہے محبت الہی کا، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ صاحب تقوی آدمی سے محبت فرماتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ رب العزت صاحب تقوی آدمی سے ہی محبت فرماتے ہیں۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ باقی مخلوق سے محبت نہیں فرماتے، نہیں، باقی مخلوق سے بھی محبت فرماتے ہیں، لیکن صاحب تقوی آدمی سے اللہ رب العزت بہت زیادہ محبت عطا فرماتے ہیں، بہت زیادہ محبت عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ تقوی کے فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، رکھے ہیں۔ تو بھائی اصل چیز جو ہے یاد رکھیں کہ وہ تقوی ہے، جیسے میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے، اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی ہی اصل مجاہدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ تقوی ہی اصل مجاہدہ ہے، کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نیک اعمال اختیار کرتے۔ دیکھیے میں نے شاید پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ تقوی جو ہے یعنی یہ جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال، اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر انسان نیک اعمال نہ کرے لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کو نہ کرے تو وہ بخشا جائے گا، وہ فائدے میں رہے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ سوچ غلط ہے، انتہائی غلط ہے یہ اس کی سوچ۔ ہاں، اصل حکم یہ ہے کہ انسان نوافل، فرائض اور عبادات کے علاوہ نوافل جو ہے، نفلی عبادت جو ہے، بے شک اس کو انجام نہ دے، لیکن گناہوں سے پرہیز کرتا رہے، انشاءاللہ وہ انسان فائدے میں رہے گا۔ لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی انسان نیک اعمال کو بالکل ہی ترک کر دے، چھوڑ دے، اور وہ کہے کہ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، تو یاد رکھیں کہ وہ انسان پھر خسارے کے اندر ہے، وہ انسان پھر نقصان کے اندر ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے ذہن کہ جی ٹھیک ہے نیک اعمال کر لیے ہم نے تو چلو 7 گناہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کام برابر ہو جائے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہے، تو میں پڑھتا رہتا ہوں نا، بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہے۔ تو یاد رکھ لیں، ایک مثال سے بات کو سمجھیں کہ ایک انسان طاقت کی دوائی کھا رہا ہے، طاقت کی دوائی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا تھوڑا زہر بھی کھا رہا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا طاقت کی دوائی اس کو فائدہ دے گی؟ اور کیا زہر اس کو نقصان دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ طاقت کی دوائی اس کو فائدہ دے یا نہ دے، لیکن وہ زہر اس کو نقصان ضرور دے جائے گا۔ تو یہ گناہوں کی مثال جو ہے یہ زہر کی سی ہے، یہ گناہ جو ہے یہ زہر ہے، اور نفلی عبادات جتنی بھی ہیں یہ طاقت ہیں۔ اب انسان طاقت کی دوائی بھی کھا رہا ہو، طاقت کا نسخہ بھی استعمال کر رہا ہو، ساتھ ساتھ زہر بھی کھا رہا ہو، تو اس کو طاقت کی دوائی فائدہ دے، وہ نسخہ فائدہ دے یا نہ دے، لیکن زہر اثر ضرور کر جائے گا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے اپنے اندر سے گناہوں کو نکالنا، اپنے اندر سے گناہوں کو نکالنا، تو اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تقویٰ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔